السلام علیکم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے امرو عیار اور شرارتی چھلاوا۔ خواجہ امرو نے دربار امیر حمزہ میں داخل ہو کر سردار امیر حمزہ کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سردار امیر حمزہ نے ایک ملازم کو بھیج کر امرو عیار کو بلایا تھا۔ امرو عیار چونکہ اس وقت ناشتہ کر رہا تھا، اس لیے اس نے ملازم سے کہا تھا کہ وہ ناشتہ کر کے آ رہا تھا۔ چنانچہ ناشتہ کرنے کے بعد امرو عیار دربار امیر حمزہ آ گیا تھا۔ سردار صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ امرو عیار نے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خواجہ امرو، کیا تم نے شرارتی چھلاوے کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو عیار نے بے اختیار چونک پڑا۔ شرارتی چھلاوا؟ نہیں، کیوں، کیا ہوا ہے؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک چھلاوا انہیں بہت تنگ کر رہا ہے۔ کسی کی بکری چوری کر کے لے جاتا ہے، کسی کا کھانا لے جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ لوگوں کا بہت نقصان کر رہا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم شرارتی چھلاوے کا کھوج لگاؤ اور اسے پکڑ کر ہلاک کر دو۔ سردار امیر حمزہ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو امرو عیار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، میں شرارتی چھلاوے کا کھوج لگا کر اسے ہلاک کرتا ہوں، لیکن امرو عیار کہتے کہتے رک گیا تو سردار امیر حمزہ نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن کیا؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ لیکن اگر مجھے کچھ نیک شگون کے طور پر دے دیں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا تو سردار امیر حمزہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ خواجہ، تم کسی مہم پر تو نہیں جا رہے کہ میں تمہیں نیک شگون کے طور پر کچھ دوں؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ سردار صاحب، یہ بھی ایک مہم ہی تو ہے۔ آپ دیکھیں نا، مجھے شرارتی چھلاوے کا کھوج لگانے کے بعد اسے پکڑنے اور ہلاک کرنے کے لیے اچھی خاصی تگ-دو کرنی پڑے گی، اس لیے آپ سے نیک شگون لینا تو میرا حق بنتا ہے۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا تو سردار امیر حمزہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے۔ خواجہ امرو، تم واقعی بے حد لالچی انسان ہو۔ انعام اور نیک شگون حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو امرو عیار بھی مسکرا دیا۔ پھر سردار امیر حمزہ نے اپنے گلے سے ہیروں کا ایک ہار اتار کر امرو عیار کی طرف بڑھایا تو امرو عیار نے جلدی سے ہار لے لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ کہیں سردار امیر حمزہ اسے ہار دینے کا فیصلہ بدل نہ دیں۔ امرو عیار نے ہار زنبیل میں رکھ لیا۔ آپ کا بے حد شکریہ سردار صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں۔ شرارتی چھلاوا جہاں کہیں بھی ہوگا، میں اسے کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جتنی جلدی ہو سکے شرارتی چھلاوے کو ہلاک کر دو تاکہ لوگوں کو سکون مل سکے، سردار امیر حمزہ نے کہا تو امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے سردار امیر حمزہ سے اجازت لی اور دربار حمزہ سے نکل آیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ شرارتی چھلاوا کہاں ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ آقا، امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ شرارتی چھلاوا اس وقت نیلے جنگل میں موجود ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہیں وہ کسی جادوگر کا بھیجا ہوا چھلاوا تو نہیں ہے؟ امرو عیار کو اچانک کسی جادوگر کا خیال آیا تو اس نے پوچھ لیا۔
نہیں آقا، وہ ایک عام سا چھلاوا ہے، اسے جب بھوک لگتی ہے تو وہ کسی نہ کسی بستی میں پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کو تنگ کر کے ان سے کھانے کی چیزیں چھین کر لے جاتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ بتاؤ کہ شرارتی چھلاوا اس وقت نیلے جنگل میں کہاں موجود ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ آقا، امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شرارتی چھلاوا نیلے جنگل کے وسط میں ایک درخت پر بیٹھا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس درخت کی کوئی نشانی ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ نہیں آقا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں شرارتی چھلاوے کو تلاش کر لوں گا، امرو یار نے کہا۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ امرو یار نے بولنے والی گڑیا زنبیل میں رکھی اور پھر اپنا پسندیدہ گھوڑا بادل نکال لیا۔ امرو یار اپنا گھوڑا ہمیشہ اپنی زنبیل میں ہی رکھتا تھا۔ اسے کہیں بھی سفر پر جانا ہوتا تھا تو وہ اپنی زنبیل سے بادل کو نکال کر اس پر سوار ہو کر چلا جاتا تھا۔ امرو یار بادل پر سوار ہوا اور نیلے جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ بادل کے دوڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے وہ جلد ہی نیلے جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے نیچے اتر کر بادل کو واپس زمین میں بھیجا اور خود شرارتی چھلاوے کی تلاش میں درختوں کو چھاننے لگا۔ کافی درختوں کو دیکھنے کے باوجود امرو یار کو شرارتی چھلاوا کہیں نہ ملا تو اس نے منہ بنا لیا۔ پھر وہ ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ وہ شرارتی چھلاوے کو کیسے تلاش کرے۔ یہی سوچتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں جال الیاسی کا خیال آ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ زنبیل سے جال الیاسی کو نکالتا، اس وقت اس کے سر سے کسی نے پگڑی اتار لی۔ امرو یار نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے سامنے ایک چھلاوا موجود تھا جس کی رنگت سبز تھی، اس کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس نے امرو یار کی پگڑی اپنے دانتوں میں دبائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر امرو یار سمجھ گیا کہ یہی شرارتی چھلاوا ہے جس نے لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے اور اب اس نے اس کے سر سے پگڑی اتار لی تھی۔ میری پگڑی میرے حوالے کرو، امرو یار نے شرارتی چھلاوے سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن شرارتی چھلاوے نے اس کی پگڑی اس کے حوالے کرنے کی بجائے فضا میں بلند ہونا شروع ہو کر دیا اور پھر وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ شرارتی چھلاوے کو وہاں سے جاتا دیکھ کر امرو یار بوکھلا گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے جال الیاسی سے شرارتی چھلاوے کو قابو کرنا تھا۔ ارے رکو شرارتی چھلاوے، میری پگڑی واپس کر دو، رکو رکو، امرو یار نے چلاتے ہوئے کہا، لیکن شرارتی چھلاوے نے اس کی بات نہ سنی۔ امرو یار کے دیکھتے ہی دیکھتے شرارتی چھلاوا کافی دور چلا گیا اور پھر اس نے امرو یار کی پگڑی زمین پر پھینک دی اور خود ایک درخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ امرو یار دوڑتا ہوا اپنی پگڑی کے پاس پہنچا اور اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ پھر وہ شرارتی چھلاوے کی طرف دیکھنے لگا۔ خبیث چھلاوے، ایک بار میرے ہاتھ آ گئے تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا، میں دیکھتا ہوں اب تم کیسے بچتے ہو، امرو یار نے شرارتی چھلاوے کو کوستے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو یار زمین سے ایک بار پھر جال الیاسی نکالتا، شرارتی چھلاوا بجلی کی سی تیزی سے امرو یار کی طرف بڑھا اور اس نے ایک بار پھر اس کی پگڑی اس کے سر سے اتار کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ امرو یار بوکھلا گیا اور زنبیل سے جال الیاسی نکالنا بھول کر پھر شرارتی چھلاوے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ شرارتی چھلاوا تھوڑی دور جانے کے بعد فضا میں ہی مڑا اور واپس امرو یار کی طرف آنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر امرو یار رک گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شرارتی چھلاوا اس کی پگڑی اس کے پاس پھینک دے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ اس کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا چلا گیا تو امرو یار ایک بار پھر اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ میری پگڑی واپس کرو شرارتی چھلاوے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا،
امرو یار نے چیخ کر کہا۔ اچانک اسے ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ اچھل کر زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرنے سے اس کے حلق سے راہ نکل گئی۔ چونکہ امرو یار اچھل کر گرا تھا، اس لیے اس کی بغل میں موجود زنبیل بھی نکل کر دور جا گری۔ امرو یار کو اپنی زنبیل کے گرنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے شرارتی چھلاوا واپس آیا اور اس نے امرو یار کی پگڑی اس کے پاس پھینکی اور اس کی زنبیل اٹھا کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ امرو یار نے جب اپنی زنبیل شرارتی چھلاوے کے پاس دیکھی تو وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ اوہ، میری زنبیل، میری زنبیل! امرو یار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ شرارتی چھلاوے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اسے اپنی پگڑی سر پر رکھنا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ شرارتی چھلاوا اس بار کسی درخت پر بیٹھنے کی بجائے ایک طرف اٹھتا چلا گیا۔ شرارتی چھلاوے، میری زنبیل تو دے دو، رک جاؤ! امرو یار نے شرارتی چھلاوے کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ نہ رکا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے عقب میں غائب ہو گیا۔ امرو یار دوڑتا ہوا درختوں کے عقب میں پہنچ گیا اور ہانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے شرارتی چھلاوا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو یار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زنبیل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسے زنبیل نہ ملی تو پھر اسے کسی جادوگر کے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہائے میری زنبیل، ہائے میری زنبیل! امرو یار نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ پھر وہ درختوں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن کافی درختوں کو دیکھنے کے باوجود اسے نہ ہی شرارتی چھلاوا دکھائی دیا اور نہ ہی اسے اپنی زنبیل۔ امرو یار کی حالت دیدنی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک غش آئی اور وہ لہرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایک نوجوان فضا میں اڑتا ہوا ایک طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، البتہ مونچھیں کمان کی طرح دونوں طرف سے مڑی ہوئی تھیں۔ یہ نوجوان تاشم جادوگر تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا طاقتور، ظالم اور سفاک جادوگر ہے۔ اپنی جادوئی طاقتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اب تک وہ سینکڑوں معصوم بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون پی چکا تھا۔ تاشم جادوگر پہلے پاتال میں رہتا تھا، پھر وہ اپنے آقا کالے جادوگر سے اجازت لے کر انسانی دنیا میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنا جادو محل کالی وادی میں بنایا ہوا تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے جادو محل کو غیبی حالت میں رکھا ہوا تھا، اس کے سوا اور کوئی اس کے جادو محل کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تاشم جادوگر نے اپنے جادو محل کو غیبی حالت میں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے رکھا تھا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس وقت تاشم جادوگر اڑتا ہوا کالی وادی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس وقت کالی وادی کے قریب ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہ زمین سے زیادہ بلندی پر موجود نہ تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چٹان کے قریب ایک چھلاوے پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ چھلاوے کی رنگت سبز تھی اور اس کے قریب ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ تھیلے کی رنگت سرخ تھی اور بظاہر وہ خالی ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ فضا میں معلق ہو گیا۔ پھر وہ تھیلے کی طرف دیکھنے لگا۔ چھلاوے کی آنکھیں بند تھیں اور وہ سو رہا تھا۔ تاشم جادوگر کو وہ تھیلا پسند آ گیا، چنانچہ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو اس کا رخ زمین کی طرف ہو گیا اور پھر اس نے چٹان کے قریب پڑے تھیلے کو اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ فضا میں بلند ہوا اور کالی وادی کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں اس نے تھیلا کھول کر دیکھا مگر وہ خالی تھا۔ چونکہ اسے وہ تھیلا پسند آ گیا تھا اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، ورنہ اسے تھیلے کی کیا ضرورت تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تاشم جادوگر کالی وادی میں اپنے جادو محل میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر تھیلا اپنے تخت پر رکھا
اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گلاس آ گیا جس میں پانی موجود تھا۔ اس نے غٹاغٹ پانی پیا اور پھر گلاس میں پھونک ماری تو وہ غائب ہو گیا۔ تاشم جادوگر نے ایک بار پھر تھیلا اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ تھیلا دیکھنے میں مصروف تھا کہ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے فضا میں ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کاغذی پتلے کو دیکھ کر تاشم جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کاغذی پتلے، تم کیوں آئے ہو؟ تاشم جادوگر نے پوچھا۔ آقا، میں تمہیں اس تھیلے کے بارے میں بتانے آیا ہوں، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، کیا یہ کوئی خاص تھیلا ہے جس کے بارے میں تم مجھے بتانے آئے ہو؟ تاشم جادوگر نے اس بار حیرت سے کہا۔ ہاں آقا، یہ تھیلا بہت ہی خاص ہے اور یہ جس انسان کا ہے تم اس کا نام سنو گے تو حیرت سے اچھل پڑو گے، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اچھا بتاؤ، یہ تھیلا کس کا ہے؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، یہ تھیلا دراصل جادوگروں کے دشمن امرو یار کی زنبیل ہے، کاغذی پتلے نے بتایا تو تاشم جادوگر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ ایک بار پھر تھیلے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ یہ امرو یار کی زنبیل ہے؟ تاشم جادوگر نے غیر یقینی لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ امرو یار کی زنبیل ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیا۔ لیکن یہ چھلاوے کے پاس کیسے آ گیا تھا؟ تاشم جادوگر نے کہا۔ آقا، جس چھلاوے کے پاس امرو یار کی زنبیل موجود تھی وہ ایک شرارتی چھلاوا ہے، وہ لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہے، کسی کی بھیڑ بکری اٹھا کر لے جاتا ہے، کسی کا کھانا چوری کر لیتا ہے۔ امرو یار شرارتی چھلاوے کی سرکوبی کے لیے جنگل میں پہنچا تو شرارتی چھلاوے نے امرو یار کے ساتھ شرارتیں شروع کر دیں۔ امرو یار نے اسے پکڑنے کی بے حد کوشش کی اور جب امرو یار زمین پر گرا تو اس کی زنبیل اس کے کاندھے سے نکل کر دور جا گری اور یوں شرارتی چھلاوا اس کی زنبیل اٹھا کر پہاڑیوں میں پہنچ گیا۔ امرو یار نے شرارتی چھلاوے کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن اسے شرارتی چھلاوا کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ کاغذی پتلے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب تک تو امرو یار یقیناً اپنی زنبیل کی گمشدگی پر پاگل ہو چکا ہوگا، تاشم جادوگر نے کہا۔ ہاں آقا، وہ بے حد پریشان ہے اور اس وقت وہ اپنی زنبیل کی گمشدگی پر جنگل میں بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ سنا ہے کہ امرو یار کی زنبیل میں خزانہ بھی موجود ہے لیکن مجھے یہ خالی دکھائی دے رہی ہے، تاشم جادوگر نے کہا۔ آقا، یہ درست ہے کہ امرو یار کی زنبیل میں بہت سارا خزانہ موجود ہے، بلکہ اس زنبیل میں وہ تمام کرامتی چیزیں موجود ہیں جن کی بدولت امرو یار جادوگروں کو بے وقوف بنا کر انہیں لوٹتا ہے، لیکن تم کیا بلکہ دنیا کا کوئی بھی طاقتور جادوگر امرو یار کی زنبیل سے ایک تنکا تک نہیں نکال سکتا، کاغذی پتلے نے کہا تو تاشم جادوگر حیران رہ گیا۔ پھر تو یہ تھیلا میرے کسی کام کا نہیں ہے، اگر امرو یار کو معلوم ہو گیا تو وہ اپنی زنبیل حاصل کرنے کے لیے میرے جادو محل کی طرف آئے گا، تاشم جادوگر نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے میں تمہیں اس تھیلے کے بارے میں بتانے آیا تھا، کاغذی پتلے نے کہا۔ پھر تو امرو یار کو ہلاک کرنے کا مجھے بہترین موقع مل رہا ہے، اگر میں امرو یار کو ہلاک کر دوں تو نہ صرف میرا نام مشہور ہوگا بلکہ دنیا کے تمام جادوگروں میں میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب مجھے طلسم و شربا کا وزیر اعظم بنا دے، تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، ایسا ہو سکتا ہے، کاغذی پتلے نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور امرو یار کی نگرانی کرو۔ اگر امرو یار کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے اور وہ میرے جادو محل کی طرف آنے کی کوشش کرے تو مجھے بر وقت آگاہ کر دینا تاکہ میں امرو یار کی ہلاکت کا بندوبست کر سکوں۔ تاشم جادوگر نے کاغذی پتلے کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا۔ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور کاغذی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تاشم جادوگر کے چہرے پر ایک چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے امرو یار کی زنبیل ایک بار پھر اٹھائی اور اسے کھول کر غور سے دیکھنے لگا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ اس زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح اس میں سے خزانہ نکل آئے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ٹٹولنے لگا، لیکن پھر بھی زنبیل اسے خالی ہی ملی۔ امرو یار کے علاوہ اس کی زنبیل میں سے کوئی دوسرا انسان کوئی چیز بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ تاشم جادوگر جھنجھلا گیا اور اس نے ہاتھ باہر نکال کر ایک بار پھر زنبیل کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں یہ زنبیل کیا چیز ہے، تاشم جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل ایک طرف رکھ دی اور سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ سوچتے سوچتے اس نے غیر ارادی طور پر پھر زنبیل اٹھا لی اور اسے دیکھنے لگا۔ امرو یار کو ہوش آیا تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اسی جگہ موجود تھا جہاں وہ بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ اس کے قریب ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے کے سر کے بال اور مونچھیں برف کی مانند سفید تھیں۔ اس نے میلا کچیلا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی پگڑی تھی۔ ہائے میری زنبیل، ہائے میری زنبیل، امرو یار نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو بوڑھا بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے سوچا کہ شاید امرو یار پاگل ہو گیا ہے اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بوڑھا امرو یار کو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ اسے پاگل ہی سمجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم اور یہ زنبیل کیا بلا ہے؟ بوڑھے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بابا، کیا تم نے شرارتی چھلاوے کو دیکھا ہے؟ وہ کہاں گیا ہے، کیا تم یہ جانتے ہو؟ امرو یار نے بوڑھے کی بات کا جواب دینے کی بجائے شرارتی چھلاوے کے بارے میں پوچھا تو بوڑھا چونک پڑا۔ زنبیل، شرارتی چھلاوا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ بوڑھے نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بابا، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ شرارتی چھلاوا میری زنبیل لے گیا ہے اور میں اپنی زنبیل کے غم میں پاگل ہو گیا ہوں۔ ہائے میری زنبیل، ہائے میری زنبیل، امرو یار نے بین کرتے ہوئے کہا، لیکن بوڑھے کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ زنبیل کیا چیز تھی۔ کیا تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ کیا تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ بوڑھے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہاں بابا، شرارتی چھلاوا میری زنبیل لے گیا ہے۔ اگر مجھے میری زنبیل نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ ہائے میری زنبیل، امرو نے جواب دیتے ہوئے کہا اور آخر میں ایک بار پھر زنبیل کی صدا لگائی۔ بوڑھا جھنجھلا گیا۔ زنبیل ہے کیا بلا، مجھے بھی تو بتاؤ، بوڑھے نے کہا، لیکن امرو یار نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنی پگڑی جھپٹ کر اپنے سر پر رکھی اور کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس طرف بڑھنے لگا جدھر شرارتی چھلاوا گیا تھا۔ بوڑھے نے امرو یار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن امرو یار نہ رکا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سچ مچ میں پاگل ہو گیا ہو۔ شرارتی چھلاوا، کہاں ہو تم؟ میری زنبیل کہاں ہے؟ بتاؤ شرارتی چھلاوے، تم کہاں چھپے ہوئے ہو؟ میرے سامنے آؤ، میری زنبیل مجھے واپس کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد امرو نے اونچی آواز میں شرارتی چھلاوے کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن شرارتی چھلاوا وہاں ہوتا تو وہ اسے جواب دیتا۔ شرارتی چھلاوے، تیرا ستیہ ناس ہو، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ کہاں ہو تم؟ کہاں ہے میری زنبیل؟ امرو یار نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔
امرو یار کافی دیر تک پاگلوں کی مانند شرارتی چھلاوے کو ادھر ادھر تلاش کرتا، لیکن شرارتی چھلاوا تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ امرو یار شرارتی چھلاوے کی تلاش میں پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا اور غاروں، کھائیوں اور چٹانوں کے پیچھے اسے تلاش کرنے لگا، لیکن جب اسے ناکامی ہوئی تو وہ نڈھال سے انداز میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت مردے کی سی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں شرارتی چھلاوا کہاں چلا گیا ہے، میں کمبخت کو کہاں تلاش کروں؟ امرو یار نے اس بار گلوگیر لہجے میں کہا۔ پھر اچانک اس کی نظر دائیں طرف ایک چٹان پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس چٹان کے عقب میں شرارتی چھلاوا موجود تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ آرام کر رہا تھا۔ شرارتی چھلاوے کو دیکھ کر امرو یار کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اوہ کمبخت، یہ مزے سے یہاں آرام کر رہا ہے اور میں اس کی تلاش میں خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ امرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا چٹان کی طرف بڑھ گیا۔ امرو یار کا خیال تھا کہ اس کی زنبیل بھی وہاں موجود ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ چٹان کے عقب میں پہنچا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی زنبیل وہاں موجود نہیں تھی۔ امرو یار نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن اسے کہیں بھی زنبیل پڑی دکھائی نہ دی۔ اوہ میری زنبیل تو یہاں موجود نہیں ہے، امرو یار نے پریشان لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کی آواز سن کر شرارتی چھلاوے کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو یار جھپٹا مار کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، یک لخت شرارتی چھلاوا فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف اڑتا چلا گیا۔ ارے رکو شرارتی چھلاوے، رکو، مجھے یہ تو بتا دو کہ میری زنبیل کہاں ہے۔ شرارتی چھلاوے رک جاؤ، امرو یار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن شرارتی چھلاوا تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ امرو یار چٹان کی عقب سے نکل کر اس کے پیچھے بڑھا، چونکہ اس کی نظریں شرارتی چھلاوے پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے اس کے پیر زمین پر پڑے ہوئے پتھروں سے ٹکرا گئے اور وہ دھڑام سے اچھل کر زمین پر آ گرا۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، لیکن وہ بجلی کی سی تیزی سے کھڑا ہوا اور ایک بار پھر شرارتی چھلاوے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس دوران شرارتی چھلاوا کافی دور چلا گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پہاڑ کے عقب میں غائب ہو گیا۔ امرو یار ہانپتا ہوا پہاڑ چڑھ کر اس کے عقب میں پہنچا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ شرارتی چھلاوا ایک بار پھر غائب ہو گیا تھا۔ امرو یار کا سانس پھول چکا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کمبخت پھر کہاں غائب ہو گیا ہے، اس کا ستیہ ناس ہو، امرو یار نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسی لمحے ایک بوڑھا آدمی وہاں آ گیا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں برف کی مانند سفید تھیں۔ بوڑھا ہونے کے باوجود وہ بھی حشاش بشاش اور چاق و چوبند دکھائی دے رہا تھا۔ چونکہ امرو یار اپنی زنبیل کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے وہ اس بوڑھے کو نہ دیکھ سکا۔ امرو یار، بوڑھے نے امرو یار کو آواز دی تو امرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بوڑھے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم کون ہو بابا جی اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ امرو یار نے پوچھا۔ امرو یار، آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور تمہیں کیسے جانتا ہوں، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا اور امرو یار ہونک بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ بوڑھا دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ امرو یار، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی زنبیل کی گمشدگی کی وجہ سے غم زدہ ہو، بوڑھے نے کہا تو امرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، میری زنبیل شرارتی چھلاوا لے گیا ہے اور میں اسے تلاش کر رہا ہوں، لیکن تم اپنے بارے میں بتاؤ، تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا ہے؟ اگر تمہیں میری زنبیل کی گمشدگی کا پتہ ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا
کہ شرارتی چھلاوا کہاں ہے اور اس نے میری زنبیل کہاں پھینک دی ہے۔ امرو یار نے جلدی سے کہا، میں امرو یار، میرا نام گمسم ہے اور قریبی جنگل میں رہتا ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے تم دکھائی دیے۔ چونکہ میں تمہیں جانتا تھا اس لیے میں یہاں پریشان بیٹھا دیکھ کر تمہارے پاس آ گیا۔ تم شرارتی چھلاوے کی تلاش میں جنگل آ گئے تھے، مگر شرارتی چھلاوا تمہاری زنبیل لے کر فرار ہو گیا اور اب تم اسے تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار چونک پڑا۔ اوہ بابا، تم یہ سب چھوڑو، تم مجھے میری زنبیل کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ امرو یار نے بیزاری سے کہا، بتاتا ہوں، تمہاری زنبیل اس وقت تاشم جادوگر کے پاس ہے۔ بوڑھے گمسم نے کہا تو امرو یار بے اختیار چونک پڑا اور حیرت بھری نظروں سے بوڑھے گمسم کو دیکھنے لگا۔ میری زنبیل تاشم جادوگر کے پاس ہے؟ کیا مطلب؟ میری زنبیل تو شرارتی چھلاوا اٹھا کر لے گیا تھا۔ اوہ اوہ، کہیں اسی نے تو شرارتی چھلاوے کو نہیں بھیجا تھا؟ امرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، تاشم جادوگر نے شرارتی چھلاوے کو نہیں بھیجا تھا۔ شرارتی چھلاوا تو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کہیں سے آ گیا تھا۔ وہ تمہاری زنبیل لے کر ایک چٹان کے پاس بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ وہاں سے تاشم جادوگر کا گزر ہوا۔ تاشم جادوگر کی نظر تمہاری زنبیل پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسے ایک تھیلا سمجھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تمہاری زنبیل ہے۔ اسے تمہاری زنبیل پسند آ گئی تھی اور وہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ بوڑھے گمسم نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے، کیا تم جانتے ہو کہ تاشم جادوگر کہاں رہتا ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ ہاں، تاشم جادوگر کا جادو محل کالی وادی میں ہے، بوڑھے گمسم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کالی وادی کہاں ہے اور میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ امرو یار نے جلدی سے پوچھا۔ کالی وادی شمال کی طرف ہے اور تمہیں وہاں پہنچنے کے لیے گھوڑے پر سفر کرنا ہوگا۔ تمہیں وہاں پہنچنے کے لیے 3 روز لگ جائیں گے، بوڑھے گمسم نے کہا تو امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا بے حد شکریہ بابا گمسم، میں آج ہی سفر پر روانہ ہو جاؤں گا اور تاشم جادوگر سے اپنی زنبیل لے کر واپس آؤں گا۔ امرو یار نے کہا، اچھا، اب میں چلتا ہوں، بوڑھے گمسم نے کہا اور پھر وہ مڑ کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جسے امرو یار نہ دیکھ سکا تھا۔ بوڑھا گمسم دراصل تاشم جادوگر کا دشمن تھا۔ اس کا نام راگون جادوگر تھا۔ راگون جادوگر بھی پاتال میں رہتا تھا۔ اس نے تاشم جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے کئی منصوبے بنائے تھے، لیکن اس کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ تاشم جادوگر امرو یار کی زنبیل لے گیا ہے تو وہ فوراً ہی پاتال سے باہر آ گیا اور ایک بوڑھے کے بھیس میں امرو یار کے پاس پہنچ گیا تھا تاکہ وہ امرو یار کو تاشم جادوگر کے جادو محل کے بارے میں بتا سکے۔ راگون جادوگر جانتا تھا کہ امرو یار واحد انسان ہے جو تاشم جادوگر کو ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے یقین تھا کہ اپنی زنبیل حاصل کرنے کے لیے امرو یار تاشم جادوگر کو ہلاک کر دے گا۔ امرو یار جنگل سے نکل کر دربار امیر حمزہ پہنچ گیا۔ چونکہ اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، اس لیے سردار امیر حمزہ نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ارے خواجہ امرو، یہ تمہاری بری حالت کس نے بنائی ہے؟ تم تو شرارتی چھلاوے کی سرکوبی کے لیے گئے تھے، کیا تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہوئے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سردار صاحب، میں تو شرارتی چھلاوے کی سرکوبی نہیں کر سکا، البتہ اس نے میری یہ حالت کر دی ہے، امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ امرو یار کی بات سن کر سردار امیر حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن انہوں نے سنجیدگی اختیار کر لی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امرو یار انہیں مسکراتا دیکھ کر ناراض ہو جائے گا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔
سردار صاحب، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے اجازت لے سکوں کہ میں تاشم جادوگر سے اپنی زنبیل لینے جا سکوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، سردار امیر حمزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سردار صاحب، مجھے کالی وادی میں پہنچنے کے لیے ایک گھوڑا بھی چاہیے، امرو یار نے کہا۔ استبل سے جو گھوڑا لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، سردار امیر حمزہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ سردار صاحب، اب میں چلتا ہوں، امرو یار نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے اپنا حلیہ تو درست کر لو، کیا اسی حلیے میں جاؤ گے؟ ہاں سردار، میں اسی حلیے میں جاؤں گا، جب تک مجھے میری زنبیل نہیں مل جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا، امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سردار امیر حمزہ کو سلام کر کے دربار سے نکلا اور شاہی استبل کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی استبل میں عربی نسل کے کئی گھوڑے موجود تھے۔ امرو یار نے ایک گھوڑے کا انتخاب کیا اور اسے لیے باہر آ گیا۔ پھر وہ اس گھوڑے پر سوار ہوا اور شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تاشم جادوگر بدستور امرو یار کی زنبیل دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے کئی بار زنبیل کھول کر دیکھ لی تھی لیکن اسے زنبیل خالی ہی دکھائی دی تھی۔ تاشم جادوگر کے دل میں لالچ ابھرا ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح زنبیل سے سارا خزانہ نکال لے، لیکن کاغذی پتلے نے اسے بتایا تھا کہ وہ کیا دنیا کا کوئی بھی جادوگر امرو یار کی زنبیل سے خزانہ نہیں نکال سکتا تھا، لیکن تاشم جادوگر کو یقین نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی جادوگر تو ایسا ہوگا جو امرو یار کی زنبیل سے خزانہ نکال سکتا ہوگا۔ تاشم جادوگر اب یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کس سے بات کرے جو امرو یار کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں اس کی مدد کر سکے۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے شیطان جادوگر کا خیال آ گیا تو وہ چونک پڑا۔ اوہ، شیطان جادوگر میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی بے حد جادوئی صلاحیتوں کا مالک ہے، ہو سکتا ہے وہ امرو یار کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے، تاشم جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شیطان جادوگر اس کا دوست تھا اور وہ سیاہ جزیرے پر رہتا تھا، اس کے پاس بے شمار جادوئی صلاحیتیں تھیں، وہ بھی ظالم، سفاک اور بے رحم جادوگر تھا۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد تاشم جادوگر نے امرو یار کی زنبیل اٹھائی اور پھر کمرے سے نکل آیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور پھر اس نے فضا میں چھلانگ لگائی تو وہ فضا میں اڑنے لگا۔ اس کا رخ سیاہ جزیرے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تاشم جادوگر کالے جزیرے پر پہنچ گیا۔ سیاہ جزیرے میں چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ تمام پہاڑوں کی رنگت سیاہ تھی، اسی لیے اسے سیاہ جزیرہ کہا جاتا تھا۔ سیاہ جزیرے میں پہنچ کر تاشم جادوگر شیطان جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا محل بھی بے حد شاندار اور خوبصورت تھا۔ محل کی دیواریں بڑی بڑی تھیں اور ان پر سرخ رنگ کیا گیا تھا۔ تاشم جادوگر سیدھا جادو محل میں جانے کی بجائے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، کیونکہ شیطان جادوگر نے بھی اپنے جادو محل کے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوا تھا تاکہ اس کا کوئی دشمن اس کے جادو محل میں داخل نہ ہو سکے۔ تاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ جا کر شیطان جادوگر کو میری آمد کی اطلاع دو، تاشم جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو کاغذی پتلے نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا، جبکہ تاشم جادوگر ہونٹ بھینچے بند دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ غائب ہو گیا۔ آ جاؤ تاشم جادوگر، اسی لمحے تاشم جادوگر کو ایک مردانہ آواز سنائی دی تو تاشم جادوگر اندر داخل ہو گیا۔ یہ مردانہ آواز شیطان جادوگر کی تھی، جسے تاشم جادوگر کے کاغذی پتلے نے بتایا تھا تو اس نے اپنے جادو محل کے گرد جادوئی حصار ختم کر کے دروازہ غائب کر دیا تھا۔ جیسے ہی تاشم جادوگر جادو محل میں داخل ہوا تو دروازہ ظاہر ہو گیا، لیکن تاشم جادوگر نے مڑ کر نہ دیکھا۔
وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شیطان جادوگر کے کمرہ خاص کی طرف بڑھ گیا، چونکہ وہ شیطان جادوگر کے جادو محل میں کئی بار آ چکا تھا، اس لیے اسے شیطان جادوگر کے کمرہ خاص کا معلوم تھا۔ راہداری کے 5ویں کمرے کا دروازے پر پہنچ کر تاشم جادوگر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض اور شاندار انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا۔ فرش پر تبیز قالین بچھا ہوا تھا، کمرے کی دیواروں پر رنگ برنگے ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک شاندار تخت پڑا ہوا تھا، جس پر ایک نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک جام تھا جو آدھا شراب سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں طرف ایک سراہی پڑی ہوئی تھی۔ یہ شخص تاشم جادوگر کا دوست شیطان جادوگر تھا، جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور لباس کے سینے پر جادوگروں کا مخصوص نشان، 2 ہڈیاں اور ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ شیطان جادوگر کے سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے اور اس کے کاندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں، اس کی مونچھیں بھی بڑی اور کمان کی طرح دونوں سائڈوں سے مڑی ہوئی تھیں۔ شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے جام دائیں طرف تخت پر رکھا اور خود تخت سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ ارے تاشم جادوگر، آج تم کیسے راستہ بھول کر ادھر آ گئے؟ شیطان جادوگر نے کہا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کئی سالوں کے بچھڑے ہوئے ہوں۔ پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ تم سے ملے ہوئے کافی روز ہو گئے تھے، اس لیے آج میں نے سوچا کہ تم سے مل آؤں۔ تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی تم سے آج ملنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ خیر، اب تو تم آ گئے ہو، آؤ بیٹھو، شیطان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہی تخت پر بیٹھ گئے۔ شیطان جادوگر نے اپنا ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں ایک خالی جام آ گیا۔ اس نے سراہی اٹھائی اور جام میں شراب بھر کر تاشم جادوگر کے حوالے کر دیا اور پھر اپنا جام اٹھا کر شراب پینے لگا۔ اس کی نظر ابھی تک امرو یار کی زنبیل پر نہیں پڑی تھی۔ اور سناؤ، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر سے کہا۔ شیطان جادوگر، میں تم سے ایک کام کے سلسلے میں آیا ہوں، تاشم جادوگر نے کہا تو شیطان جادوگر نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کام؟ کیسا کام؟ خیریت تو ہے نا؟ شیطان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھو، تاشم جادوگر نے امرو یار کی زنبیل اسے دکھاتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر چونک کر زنبیل کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اس تھیلے میں کیا ہے؟ شیطان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ امرو یار کی زنبیل ہے، تاشم جادوگر نے کہا تو شیطان جادوگر بے اختیار اچھل پڑا اور حیرت بھری نظروں سے زنبیل کی طرف دیکھنے لگا۔ امرو یار کی زنبیل؟ کیا مطلب؟ اس کی زنبیل تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ شیطان جادوگر نے کہا، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں، تاشم جادوگر نے کہا اور پھر اس نے مختصر طور پر ساری بات بتا دی۔ شیطان جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم کوئی ایسا منتر پڑھو کہ امرو یار کی زنبیل میں موجود سارا خزانہ باہر آ جائے، تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تاشم جادوگر، مجھے ایک منتر یاد ہے جس سے میں نے مشکل سے مشکل کام حل کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں اس منتر سے امرو یار کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے منتر پڑھو اور خزانہ نکال دو، تاشم جادوگر نے کہا۔ لیکن ایک شرط ہے، تاشم جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری شرط یہ ہے کہ امرو یار کی زنبیل سے جتنا خزانہ بھی نکلے گا وہ ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے، شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر ایک طویل سانس لیا
تو تمہاری یہ شرط ہے؟ میرے دوست، اگر تم نہ بھی کہتے تو پھر بھی تمہیں آدھا خزانہ ضرور دیتا۔ چلو اب تم منتر پڑھ کر زنبیل سے خزانہ نکالو۔ تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر بھی مسکرا دیا۔ اچھا اچھا، صبر کرو، تم بہت بے صبرے ہو، شیطان جادوگر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تاشم جادوگر سے امرو یار کی زنبیل لے لی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا، لیکن اسے بھی زنبیل خالی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ شیطان جادوگر چند لمحے زنبیل میں دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھنے لگا، جبکہ تاشم جادوگر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک منتر پڑھنے کے بعد شیطان جادوگر نے آنکھیں کھولیں اور اس نے زنبیل میں پھونک مار دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جیسے ہی زنبیل میں پھونک مارے گا تو اس میں سے سارا خزانہ غائب ہو کر ان کے سامنے فرش پر ڈھیر کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا، لیکن جب یہ نہ ہوا تو شیطان جادوگر کے ساتھ ساتھ تاشم جادوگر بھی بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اوہ، یہ کیا؟ میرے منتر نے زنبیل پر اثر کیوں نہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا منتر تھا جس کی ناکامی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ شیطان جادوگر نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم سے منتر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تم دوبارہ منتر پڑھو۔ تاشم جادوگر نے کہا، نہیں، میں نے ٹھیک طرح سے منتر پڑھا تھا، بہرحال میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، شیطان جادوگر نے کہا، اور اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے منتر پڑھ کر زنبیل کے اندر پھونک ماری تو اس بار بھی نتیجہ پہلے جیسا ہی نکلا۔ امرو یار کی زنبیل سے خزانہ تو ایک طرف، ہیرے کا ایک ہار تک نہ نکلا۔ اب تو دونوں جادوگروں کی حالت دیدنی تھی۔ وہ دونوں حیران کن نظروں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے اور کبھی زنبیل کو۔ میرا خیال ہے میرا جادو منتر امرو یار کی زنبیل پر اثر نہیں کر رہا، شیطان جادوگر نے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ امرو یار کا سارا خزانہ حاصل کیا جائے، تاشم جادوگر نے کہا۔ میں کچھ سوچتا ہوں، شیطان جادوگر نے کہا، اور پھر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ایک کاغذی پتلا ظاہر ہو گیا۔ یہ کاغذی پتلا تاشم جادوگر کا غلام تھا۔ کیا بات ہے کاغذی پتلے، کیوں آئے ہو؟ تاشم جادوگر نے پوچھا۔ آقا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ امرو یار تمہارے جادو محل کی طرف بڑھ رہا ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، امرو یار کو میرے جادو محل کا کیسے پتہ چلا ہے؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، امرو یار کو تمہارے دشمن راگون جادوگر نے تمہارے بارے میں اور تمہارے جادو محل کے بارے میں بتایا ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ پہلے میں امرو یار سے نبٹ لوں، پھر راگون جادوگر سے بھی نبٹ لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں امرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں، تاشم جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تاشم جادوگر نے شیطان جادوگر کی طرف دیکھا تو وہ پریشان نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تاشم جادوگر نے اس سے پوچھا۔ تاشم جادوگر، امرو یار تمہاری راہ پر لگ گیا ہے تو اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں نے ایک دن شہنشاہ افرا سے آپ کو کہتے سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ امرو یار جس جادوگر کی راہ پر لگ جائے تو سمجھ لو کہ اس کی موت قریب آ رہی ہے، شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم بے اختیار ہنس پڑا۔ شیطان جادوگر، تم پریشان نہ ہو، امرو یار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اسے ایسی عبرتناک موت ماروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح میرے نام سے کانپتی رہے گی، تاشم جادوگر نے کہا۔ تاشم جادوگر، میرا ایک مشورہ ہے، شیطان جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ مشورہ؟ کیسا مشورہ؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تاشم جادوگر نے کہا۔ تاشم جادوگر، میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ زنبیل امرو یار کو واپس کر دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس طرح امرو یار تمہاری جان بخشی کر دے گا،
شیطان جادوگر نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ شیطان جادوگر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں اور امرو یار کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ زنبیل کی بدولت ہی جادوگروں کو ہلاک کرتا تھا۔ سوچو، اب اس کے پاس کوئی کرامتی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ میرے جادوئی وار سے بچ سکے۔ تاشم جادوگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم امرو یار کو ہلاک کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو یاد رکھو، تمہارا نام جادوگروں کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ شیطان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ ہوئی نا بات، میں امرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں اپنا دایاں ہاتھ لہرایا تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور وہاں ایک دیو نمودار ہو گیا۔ اس دیو کا قد و قامت عام دیو سے بہت بڑا تھا۔ اس کی رنگت سبز تھی اور اس کے سر پر بڑے بڑے دو سینگ موجود تھے۔ اس نے زرد رنگ کا زیر جامہ پہنا ہوا تھا جس میں ایک تلوار اڑسی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں اور پیروں میں بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی شکل بے حد خوفناک تھی۔ یہ دیو تاشم جادوگر کی خاص جادوئی طاقت تھی۔ اس کا نام سبز دیو تھا اور یہ بے پناہ طاقتور تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ سبز دیو نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ سبز دیو، کیا تم امرو یار کو جانتے ہو؟ تاشم جادوگر نے کہا تو سبز دیو چونک پڑا۔ ہاں آقا، میں امرو یار کو جانتا ہوں۔ وہ جادوگروں، دیووں، جنوں اور چڑیلوں کا بدترین دشمن ہے، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سبز دیو، امرو یار مجھے ہلاک کرنے کے لیے میرے محل کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے جادو محل پہنچنے سے پہلے ہی دوسری دنیا میں پہنچ جائے۔ تاشم جادوگر نے کہا تو سبز دیو اس کی بات کا مفہوم سمجھ گیا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، میرے ہاتھوں سے امرو یار کسی طرح بچ نہیں سکے گا۔ سبز دیو نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر جلدی سے جاؤ اور امرو یار کو موت کی گھاٹ اتار کر اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ تاشم جادوگر نے کہا، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، سبز دیو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر وہ ایک دھماکے کے ساتھ ہی وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ تم دیکھنا شیطان جادوگر، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سبز دیو امرو یار کی موت کی اطلاع دینے آئے گا۔ تاشم جادوگر نے شیطان جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یار، کچھ کھانے کو بھی منگوا لو، بہت کنجوس ہو گئے ہو۔ میں کافی دیر سے یہاں موجود ہوں مگر تم نے کچھ بھی کھانے کو نہیں منگوایا۔ تاشم جادوگر نے اس بار ناراض لہجے میں کہا تو شیطان جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اوہ اچھا، میں بھول گیا تھا، میں ابھی منگواتا ہوں، کیا کھانا چاہتے ہو؟ شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کچھ بھی منگوا لو۔ تاشم جادوگر نے کہا تو شیطان جادوگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری آ گئی جس میں پھل موجود تھے۔ پھر وہ دونوں مل کر پھل کھانے لگے، ساتھ ساتھ وہ امرو یار اور اس کی زنبیل سے خزانہ نکالنے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اب ہم اس زنبیل سے خزانہ کیسے نکال پائیں گے؟ کیا تمہارے خیال میں ایسا کوئی جادوگر ہے جو زنبیل سے خزانہ نکال سکے؟ تاشم جادوگر نے کہا، ہاں، میں ایک جادوگر کو جانتا ہوں جس کا نام شماک جادوگر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، اگر وہ زنبیل سے خزانہ نکال پایا تو ہم اسے تھوڑا سا انعام دے دیں گے۔ شیطان جادوگر نے کہا، تو پھر دیر کس بات کی ہے، چلو ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ امرو یار کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے، بلکہ اگر امرو یار کی زنبیل سے کرامتی چیزیں بھی نکل آئیں تو وہ بھی ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، چلو۔ شیطان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا،
اور پھر وہ دونوں شیطان جادوگر کے جادو محل سے نکل کر ایک تخت پر بیٹھے ایک طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ امرو یار منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا بالآخر تیسرے روز کالی وادی میں پہنچ گیا۔ کالی وادی بہت بڑی تھی اور وہاں جتنے بھی پہاڑ، چٹانیں اور پتھر موجود تھے وہ سب کے سب سیاہ رنگ کے تھے۔ امرو یار جب کالی وادی میں داخل ہوا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے چاروں طرف کوئلے پڑے ہوں۔ امرو یار گھوڑے سے نیچے اترا اور تاشم جادوگر کا جادو محل تلاش کرنے لگا۔ تاشم جادوگر، تمہارا جادو محل کہاں موجود ہے؟ امرو یار نے اونچی آواز میں تاشم جادوگر کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ جھنجھلا گیا۔ تم یہیں رکو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، امرو یار نے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس کی باغ چھوڑ کر وہ ایک طرف بڑھنے لگا۔ کافی دور آنے کے باوجود اسے تاشم جادوگر کا جادو محل دکھائی نہ دیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اوہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تاشم جادوگر کو معلوم ہو گیا ہو کہ میں اپنی زنبیل لینے اس کے پاس آ رہا ہوں اور اس کی نیت میں فطور آ گیا ہو، اس نے اپنا جادو محل غیبی حالت میں کر لیا ہو۔ امرو یار نے پریشان لہجے میں کہا، اسے یہ خیال اچانک ہی آیا تھا۔ اوہ ہاں، ہو سکتا ہے تاشم جادوگر نے یقیناً اپنا جادو محل غیبی حالت میں کر لیا ہوگا۔ اب میں اس کا جادو محل کیسے تلاش کروں؟ نہ خبیث شرارتی چھلاوا میری زنبیل لے جاتا اور نہ تاشم جادوگر اسے لے پاتا، امرو یار نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک بار پھر تاشم جادوگر کا جادو محل تلاش کرنے لگا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک دیو ظاہر ہو گیا تو امرو یار ٹھٹک کر رک گیا۔ دیو کافی جسیم تھا اور اس کی رنگت سبز تھی۔ وہ غصیلی نظروں سے امرو یار کو دیکھ رہا تھا۔ امرو یار بھی خوف بھری نظروں سے سبز دیو کو دیکھنے لگا۔ کون ہو تم دیو بھائی اور مجھے غصے سے کیوں گھور رہے ہو؟ امرو یار نے ہکلاتے ہوئے کہا، میرا نام سبز دیو ہے اور میں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے آیا ہوں، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار گھبرا گیا۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو دیو بھائی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ امرو یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، مجھے میرے آقا تاشم جادوگر نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ اس نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ کیا وہ دوست اور دشمن کی پہچان بھول گیا ہے؟ امرو یار نے کہا تو اس بار سبز دیو چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سبز دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، دیکھو سبز دیو، میں تمہارے آقا تاشم جادوگر کا دوست ہوں اور اس سے ملنے اس کے جادو محل جا رہا ہوں۔ دراصل اسے غلط فہمی ہو گئی ہے اور اسی بنا پر وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگا ہے۔ امرو یار نے سوچتے ہوئے کہا، غلط فہمی؟ کیسی غلط فہمی؟ سبز دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، دراصل چند روز پہلے اس کا ایک قیمتی ہار چوری ہو گیا تھا۔ جس دن اس کا ہار چوری ہوا تھا میں اس کے ساتھ اس کے جادو محل میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ تاشم جادوگر نے شاید یہ سمجھا کہ اس کا ہار میں نے چوری کر لیا ہے، اس لیے وہ میرا دشمن بن گیا ہے۔ اب میں اسی سلسلے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ میں اسے یقین دلا سکوں کہ اس کا ہار میں نے چوری نہیں کیا، لیکن افسوس کہ اس نے تمہیں مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیا، امرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن آقا تاشم جادوگر تو اپنے جادو محل میں موجود نہیں ہے، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کہاں گیا ہے وہ؟ امرو یار نے جلدی سے پوچھا۔ آقا تاشم جادوگر اپنے دوست شیطان جادوگر کے ساتھ اس کے جادو محل میں موجود ہے، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ امرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ شیطان جادوگر کے پاس کیا کرنے گیا ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم ایک کام کر سکتے ہو۔ کام؟ کیسا کام؟
کیا تم مجھے تاشم جادوگر کے جادو محل میں پہنچا سکتے ہو؟ میں چل چل کر بے حد تھک گیا ہوں، اس لیے مجھ سے مزید چلنا دشوار ہو رہا ہے۔ امرویا نے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ سبز دیو اس کی باتوں میں آ جائے گا اور وہ اسے تاشم جادوگر کا دوست ہی سمجھے گا، لیکن اس کی بات سن کر سبز دیو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ میں تمہارا غلام نہیں جو تم مجھے حکم دو، میں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں، اس لیے میں تمہیں ہلاک کروں گا اور تمہاری لاش آقا کے پاس لے جاؤں گا، سبز دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو امرویار کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ دیکھو سبز دیو، تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے، اگر تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، امرویار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو سبز دیو قرا کر رہ گیا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے سبز دیو، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، سبز دیو نے قراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ جارحانہ انداز میں امرویار کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے امرویار کے قریب پہنچ کر اس پر حملہ کرنا چاہا تو امرویار بجلی کی سی تیزی سے جھکا اور پھر اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل کر اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر سبز دیو مرنے ہی لگا تھا کہ امرویار نے اس کی پشت پر لات مار دی، لیکن اس کی لات کا بھاری بھرکم سبز دیو پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ امرویار کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے ٹھوس چٹان پر لات ماری ہو۔ ہا ہا ہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے امرویار، سبز دیو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے امرویار کو گردن سے پکڑنا چاہا تو امرویار نے ایک بار پھر جھکائی دے کر خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن سبز دیو نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس نے امرویار کو گردن سے پکڑ کر فضا میں اٹھا کر زمین پر اس زور سے پٹک دیا۔ امرویار پشت کے بل پتھریلی زمین پر گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ وہ تکلیف کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ سبز دیو اسے گردن سے پکڑنے کے لیے جھکا تو امرویار نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ چٹاک کی آواز ابھری اور سبز دیو ایک دم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے اور وہ خونخوار نظروں سے امرویار کو گھور رہا تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے؟ میں تمہاری بوٹیاں نہ کر دوں تو میرا نام سبز دیو نہیں، سبز دیو نے غراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک طرف بڑھنے لگا۔ امرویار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کہاں جا رہا تھا۔ سبز دیو کا رخ چٹانوں کی طرف تھا۔ چٹانوں کے قریب پہنچ کر سبز دیو نے ایک بڑی چٹان اٹھائی اور پھر مڑ کر امرویار کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے چٹان اٹھائے اپنی طرف آتے دیکھ کر امرویار گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سبز دیو اس پر چٹان پھینکنا چاہتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ سبز دیو نے اسے بھاگتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے چٹان امرویار پر پھینک دی۔ چٹان ایک دھماکے سے وہاں آ گری جہاں چند لمحے پہلے امرویار موجود تھا۔ چٹان لڑھکتی ہوئی امرویار کی طرف بڑھی، لیکن امرویار نے ایک دم دائیں طرف چھلانگ لگا دی اور چٹان آگے لڑھکتی چلی گئی۔ امرویار کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے بروقت چھلانگ لگا دی تھی، ورنہ وہ اب تک چٹان کے نیچے دب کر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ امرویار تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سبز دیو کی طرف دیکھنے لگا۔ سبز دیو نے جب امرویار کو چٹان سے بچتے دیکھا تو اس نے ایک اور چٹان اٹھائی اور اسے سر سے اوپر بلند کر کے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا امرویار کی طرف بڑھنے لگا۔ امرویار ایک بار پھر گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کسی طرف بھاگ سکتا، سبز دیو نے پوری قوت سے چٹان اس کی طرف اچھال دی۔ چٹان فضا میں اڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تو امرویار ایک دم ایک طرف ہو گیا اور چٹان وہاں زوردار دھماکے سے آ گری جہاں وہ چند لمحے پہلے موجود تھا۔ چٹان زمین پر گری اور لڑھکتی ہوئی کھائی میں جا گری۔
سب سبز دیو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ایک اور چٹان اٹھائی اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا امرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو سبز دیو بھائی، اب مجھ پر چٹان نہ پھینکنا، امرو یار نے چیخ کر کہا، لیکن سبز دیو نہ رکا۔ وہ مسلسل امرو یار کی طرف بڑھتا رہا۔ بالآخر امرو یار نے وہاں سے بھاگنے کی ہی ٹھانی، چنانچہ اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ سبز دیو نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی چٹان اٹھائے اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ وزنی چٹان اٹھائے وہ اس طرح بھاگا چلا آ رہا تھا جیسے اس نے چٹان کی بجائے پلاسٹک کی کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہو۔ امرو یار نے سبز دیو کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو امرو یار کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ کہاں جا کے چھپے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد امرو یار کو کچھ چٹانیں پڑی دکھائی دیں تو امرو یار ان چٹانوں کی طرف بڑھ گیا۔ سبز دیو نے اسے چٹانوں کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اب وہ اسی طرف آنے لگا۔ چٹانوں کے قریب پہنچتے ہی امرو یار ایک چٹان کی طرف بڑھا اور اس کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ سبز دیو چٹان اٹھائے وہاں پہنچ گیا۔ امرو یار کہاں چھپ گئے ہو تم؟ سامنے آؤ، آج میں نے تمہاری ہڈیوں کا سرما نہ بنا دیا تو میرا نام سبز دیو نہیں، سبز دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن امرو یار چٹان کی اوٹ میں دبکا رہا۔ وہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سبز دیو سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے، وہ تو اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے پاس اس کی زنبیل ہوتی تو وہ اب تک سلیمانی چادر اوڑھ کر نہ صرف غائب ہو چکا ہوتا بلکہ سبز دیو کو بھی موت کی وادی میں پہنچا چکا ہوتا۔ اچانک امرو یار کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے اسے سبز دیو کو مار دیا۔ پتھر سبز دیو کے سینے پر لگا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ سبز دیو نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جدھر امرو یار چٹان کی اوٹ میں موجود تھا۔ پھر وہ امرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو یار نے ایک اور پھر اٹھایا اور پوری قوت سے سبز دیو کو مار دیا۔ اس بار پتھر سبز دیو کے گنجے سر پر لگا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لڑکھڑا گیا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن امرو یار ایک اور پتھر اسے مار دیا۔ اس بار بھی پتھر سبز دیو کے گنجے سر پر لگا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھپ کی آواز کے ساتھ پشت کے بل گرا۔ جیسے ہی سبز دیو پشت کے بل گرا تو وزنی چٹان اس کے اوپر آ گری اور وہ چٹان کے نیچے دب گیا۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی جس سے پہاڑی علاقے کی فضا گونج کر رہ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سبز دیو چٹان کے نیچے دبا ہوا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ پھر اس نے زور لگا کر چٹان اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ امرو یار جانتا تھا کہ اگر اس نے سبز دیو سے چھٹکارا نہ پایا تو وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور سبز دیو کی طرف بڑھ گیا۔ سبز دیو کے قریب پہنچ کر اس نے پتھر بلند کیا اور سبز دیو کے سر پر مار دیا۔ سبز دیو کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس کا سر پھٹ گیا، جہاں سے خون فوارے کی طرح ابلنا شروع ہو گیا۔ امرو یار نے وہی پتھر دوبارہ اٹھایا اور اسے بلند کر کے سبز دیو کے سر پر مار دیا۔ سبز دیو یوں تڑپ رہا تھا جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی تڑپتی ہے۔ امرو یار نے اس وقت تک سبز دیو کے سر پر پتھر مارتا رہا جب تک کہ سبز دیو ہمیشہ کے لیے ساک نہ ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی امرو یار نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس کے ذہن میں سبز دیو کو ہلاک کرنے کی ترکیب نہ آتی تو وہ کبھی بھی سبز دیو کو ہاتھوں نہ بچ پاتا۔ اب امرو یار سوچ رہا تھا کہ وہ شیطان جادوگر کا جادو محل کیسے تلاش کرے۔ وہ تو شیطان جادوگر کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ پھر امرو یار نے سوچا کہ اسے تاشم جادوگر کا جادو محل تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ تاشم جادوگر نے آخر اپنے جادو محل میں آنا ہی ہے۔ چنانچہ امرو یار آگے بڑھا
اور ایک بار پھر تاشم جادوگر کا جادو محل تلاش کرنے لگا۔ تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں ایک تخت پر بیٹھے شمالی سمت بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ امرو یار کی زنبیل تاشم جادوگر کے ہاتھ میں تھی۔ شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر کو بتایا تھا کہ وہ ایک ایسے جادوگر کو جانتا ہے جو بے شمار جادوئی طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کا نام مکاشا جادوگر ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ ضرور ایسا کوئی منتر جانتا ہوگا جس سے امرو یار کی زنبیل سے خزانہ نکالا جا سکے۔ چنانچہ تاشم جادوگر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور اب وہ دونوں مکاشا جادوگر کے ٹھکانے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ مکاشا جادوگر کا ٹھکانہ سرخ پہاڑیوں میں ایک غار میں تھا۔ وہ ایک بوڑھا جادوگر تھا۔ اس کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود وہ چاق و چوبند تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تخت سرخ پہاڑی علاقے میں ایک غار کے سامنے اتر گیا تو دونوں تخت سے اترے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے غار کی طرف بڑھنے لگے۔ غار میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کونے میں زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک بوڑھا آدمی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر کو غار میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بے اختیار چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تاشم جادوگر سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا مکاشا جادوگر ہے۔ کیا تم شیطان جادوگر ہو؟ مکاشا جادوگر نے شیطان جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مکاشا جادوگر، میں شیطان جادوگر ہوں اور یہ میرا دوست تاشم جادوگر ہے۔ ہم تم سے ملنے آئے ہیں، شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، مکاشا جادوگر نے کہا تو دونوں چٹائی پر بیٹھ گئے۔ مکاشا غور سے تاشم جادوگر کے ہاتھ میں موجود امرو یار کی زنبیل کو دیکھ رہا تھا۔ مکاشا جادوگر، ہم تم سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آئے ہیں، شیطان جادوگر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے تمہیں؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو ضرور کروں گا، مکاشا جادوگر نے کہا تو شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر سے امرو یار کی زنبیل لے لی۔ یہ تو امرو یار کی زنبیل ہے، مکاشا جادوگر نے امرو یار کی زنبیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ امرو یار کی زنبیل ہے، ہم اسی سلسلے میں ہی تم سے ملنے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ امرو یار کی زنبیل میں بہت سارا خزانہ موجود ہے اور ہم نے اس زنبیل سے خزانہ نکالنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن ہمارا کوئی بھی جادو کامیاب نہیں ہو رہا۔ ہم تمہارے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ شاید تمہیں کوئی ایسا منتر آتا ہو جس سے تم امرو یار کی زنبیل سے خزانہ نکال سکو، شیطان جادوگر نے مکاشا جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں شیطان جادوگر، ہم ایک کیا 1000 منتر پڑھ کر بھی امرو یار کی زنبیل میں پھونک دیں تب بھی اس کا خزانہ زنبیل سے باہر نہیں آ سکتا، مکاشا جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر اور تاشم جادوگر دونوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آخر کوئی تو صورت ہوگی، تاشم جادوگر نے کہا۔ نہیں، آج تک کوئی ایسا منتر نہیں بنایا گیا جس سے امرو یار کی زنبیل سے کوئی چیز نکالی جا سکے۔ امرو یار کی زنبیل سے امرو یار کے علاوہ کوئی دوسرا عام انسان یا بڑے سے بڑا جادوگر بھی ایک تنکا تک نہیں نکال سکتا، مکاشا جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر اور تاشم جادوگر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب کیا کیا جائے؟ شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر سے پوچھا۔ واپس چلتے ہیں، تاشم جادوگر نے جواب دیا۔ اگر تمہیں خزانہ چاہیے تو تم امرو یار کو قابو کر کے اس پر دباؤ ڈالو، وہ یقیناً اپنی زنبیل سے خزانہ نکال کر تمہیں دے دے گا، مکاشا جادوگر نے کہا۔ لیکن میں نے تو امرو یار کو ہلاک کرا دیا ہے، تاشم جادوگر نے کہا تو مکاشا جادوگر کے چہرے پر طنزیہ تاثرات ابھر آئے۔ تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ تم نے امرو یار کو ہلاک کرا دیا ہے؟ مکاشا جادوگر نے طنزیہ لہجے میں کہا تو تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں ہی چونک پڑے۔ کیا مطلب ہے مکاشا جادوگر؟ میں نے اپنی غلام طاقت سبز دیو کو اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس نے اب تک امرو یار کا خاتمہ کر دیا ہوگا۔ سبز دیو انتہائی طاقتور ہے، وہ وزنی سے وزنی چٹان تنکے کی مانند اٹھا لیتا ہے، تاشم جادوگر نے کہا۔
تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہاری غلام طاقت سبز دیو عمرو یار کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو اپنے جادوئی پتلے سے معلوم کر لو۔ مکاشا جادوگر نے بدستور طنزیہ لہجے میں کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات ابھر آئے۔ شیطان جادوگر بھی حیرت بھری نظروں سے مکاشا جادوگر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمرو یار کیسے سبز دیو کو ہلاک کر سکتا ہے؟ وہ تو نہتہ ہے، تاشم جادوگر نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ تم اپنے جادوئی پتلے سے بھی معلوم کر لو تاکہ تمہیں یقین آ جائے، مکاشا جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ مکاشا جادوگر اور شیطان جادوگر غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تاشم جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو مکاشا جادوگر، عمرو یار نے سبز دیو کو ہلاک کر دیا ہے، تاشم جادوگر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو مکاشا جادوگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، جبکہ شیطان جادوگر حیران رہ گیا۔ اگر تم عمرو یار کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں عمرو یار کو قابو کر کے اسے قائل کرنا ہوگا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم عمرو یار کو کیسے قائل کرتے ہو۔ عمرو یار کا خزانہ حاصل کرنے کے بعد تم اسے ہلاک کر دینا۔ اس طرح جادوگروں کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہم جادوگروں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، مکاشا جادوگر نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو مکاشا جادوگر، ہم کچھ کرتے ہیں، شیطان جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے مکاشا جادوگر سے اجازت لی اور دونوں غار سے نکل کر باہر آ گئے۔ تاشم جادوگر کے چہرے پر بدستور غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ حیران تھا کہ عمرو یار نے کیسے سبز دیو کو ہلاک کر دیا ہے، حالانکہ اس کے پاس اس کی زنبیل بھی نہیں تھی جس سے وہ مدد لیتا تھا۔ دونوں تخت پر بیٹھے اور تخت فضا میں بلند ہو کر اسی طرف بڑھنے لگا جدھر سے وہ آئے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ شیطان جادوگر نے پوچھا۔ میں پہلے عمرو یار سے خزانہ حاصل کروں گا، اس کے بعد اسے اذیت ناک موت ماروں گا۔ تم اپنے جادو محل کی طرف جانے کی بجائے میرے جادو محل کی طرف چلو، تاشم جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کالی وادی میں پہنچ گئے تو تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں غور سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تاشم جادوگر کو سبز دیو دکھائی دیا جو ایک چٹان کے نیچے دبا ہوا مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ سبز دیو کو دیکھ کر تاشم جادوگر حیران رہ گیا کہ وہ کیسے چٹان کے نیچے دب کر ہلاک ہوا ہے۔ وہ رہا عمرو یار، اچانک شیطان جادوگر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تو تاشم جادوگر نے بھی ادھر دیکھا۔ اسے عمرو یار دکھائی دیا جو ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمرو یار کو دیکھتے ہی تاشم جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ عمرو یار کی طرف جھٹکا تو سرخ شعاعیں نکل کر عمرو یار پر پڑیں تو دوسرے ہی لمحے عمرو یار وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب دیکھتا ہوں عمرو یار کیسے خزانہ دینے پر تیار نہیں ہوتا، تاشم جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تخت انہیں لیے تاشم جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ادھر عمرو یار تاشم جادوگر کا جادو محل تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ اچانک اس کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا۔ عمرو یار نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا دماغ چکرایا اور وہ پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب عمرو یار کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرہ کسی بھی ساز و سامان سے خالی تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو یار کو قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو اس نے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ قدموں کی آوازوں سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ آنے والا ایک سے زیادہ ہے۔ پھر اگلے لمحے
دروازہ کھلا اور تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر داخل ہوئے۔ عمرو یار انہیں دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ وہ انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن ان کے لباس اور حلیے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ عمرو یار کی نظر تاشم جادوگر کے ہاتھ میں موجود اپنی زنبیل پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا اور اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ تاشم جادوگر ہے جس کے بارے میں راگون جادوگر نے بتایا تھا۔ یہ میری زنبیل ہے، یہ مجھے دے دو، عمرو یار نے کہا۔ پھر وہ تاشم جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ عمرو یار، تاشم جادوگر نے چیخ کر کہا تو عمرو یار یوں رک گیا جیسے اس کے قدم زمین کے ساتھ چپک گئے ہوں۔ وہ خوف بھری نظروں سے تاشم جادوگر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو یار، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زنبیل کے لیے بے حد پریشان ہو اور تم زنبیل حاصل کرنے میرے جادو محل کی طرف آ رہے تھے، تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیطان جادوگر خاموش کھڑا تھا۔ ہاں، یہ میری زنبیل ہے، اس لیے یہ مجھے دے دو، عمرو یار نے جواب دیا۔ عمرو یار، تمہیں تمہاری زنبیل ایک شرط پر مل سکتی ہے، تاشم جادوگر نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ عمرو یار نے پوچھا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی زنبیل میں موجود تمام خزانہ نکال کر مجھے دینا ہوگا۔ اگر تم سارا خزانہ مجھے دے دو گے تو میں یہ زنبیل تمہارے حوالے کر دوں گا، تاشم جادوگر نے کہا تو عمرو یار دل ہی دل میں تاشم جادوگر کی بے وقوفی پر ہنسنے لگا۔ تاشم جادوگر خود ہی اپنی موت کو دعوت دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، عمرو یار نے حامی بھرتے ہوئے کہا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں آگ میں جلا کر بھسم کر دوں گا، تاشم جادوگر نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں عیاری نہیں کروں گا، میرا یقین کرو، عمرو یار نے جلدی سے کہا۔ وہ جلد سے جلد اپنی زنبیل حاصل کر کے تاشم جادوگر کو مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، لیکن میں پہلے تمہارے گرد جادوئی ہزار قائم کر لوں تاکہ تم مجھے دھوکہ دے کر فرار نہ ہو جاؤ، تاشم جادوگر نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر عمرو یار پر پھونک ماری تو اس کے گرد سرخ رنگ کا دھواں ظاہر ہوا اور یہ دائرہ بنتا چلا گیا۔ اب تم فرار نہیں ہو سکتے، تاشم جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے عمرو یار کی زنبیل اس کی طرف بڑھا دی۔ عمرو یار زنبیل پر یوں جھپٹا جس طرح بلی چھچھڑوں پر جھپٹا مارتی ہے۔ جلدی سے سارا خزانہ نکالو، تاشم جادوگر نے کہا۔ ہاں ہاں، نکالتا ہوں، تھوڑا صبر تو کر لو، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل کھول کر اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب اس کا ہاتھ زنبیل سے باہر آیا تو تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں ہی بے اختیار چونک پڑے۔ عمرو یار کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ عمرو یار، تم نے تلوار کیوں نکالی ہے؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تاکہ تمہیں ہلاک کر سکوں، عمرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ عمرو یار، تم نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گا، تاشم جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں ایک اور منتر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس دوران عمرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے جادو شکن گولی نکال کر منہ میں رکھ لی۔ اسی لمحے تاشم جادوگر نے عمرو یار پر پھونک مار دی۔ تاشم جادوگر کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ عمرو یار پر پھونک مارے گا تو عمرو یار آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا، لیکن مارے حیرت کے اس کا منہ کھل گیا۔ اس کے جادو منتر نے عمرو یار پر کچھ اثر نہیں کیا اور عمرو یار مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شیطان جادوگر بھی حیران رہا تھا کہ عمرو یار، تاشم جادوگر کے جادو نے اثر کیوں نہیں کیا؟ میرے جادو نے تم پر اثر کیوں نہیں کیا؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم بہت بڑے جادوگر ہو، اس لیے اپنی کسی جادوئی طاقت سے معلوم کر لو کہ تمہارے جادوئی وار مجھ پر اثر کیوں نہیں کیا۔
امرو یار نے طنزیہ لہجے میں کہا تو تاشم جادوگر غرا کر رہ گیا۔ اب میں تم پر دوسرا جادوئی وار کرتا ہوں اور تم میرے اس جادوئی وار سے کسی طرح نہیں بچ پاؤ گے۔ تاشم جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک اور منتر پڑھ کر امرو یار پر پھونک مار دی، لیکن اس بار بھی وہی نتیجہ نکلا۔ اس کے جادوئی وار نے امرو یار کا بال تک بیکا نہ کیا۔ اب تو تاشم جادوگر کی حالت دیدنی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو یار کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے امرو یار کی بجائے اس کا بھوت کھڑا ہو۔ ایک اور منتر بھی پڑھ کر مجھ پر پھونک دو، ہو سکتا ہے اس بار تمہارا منتر کامیاب ہو جائے۔ امرو یار نے ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں کہا تو تاشم جادوگر پھر غرا کر رہ گیا۔ امرو یار میں تمہارا خون پی جاؤں گا، تاشم جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ میرا خون نہ پینا تاشم جادوگر، ورنہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، کیونکہ میرے خون میں زہر ملا ہوا ہے۔ امرو یار نے تاشم جادوگر کو اور زیادہ تیش دلاتے ہوئے کہا۔ تاشم جادوگر امرو یار کو غصے سے گھورنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے اس کا دوست شیطان جادوگر اس کے پاس آ گیا۔ تاشم جادوگر رک جاؤ، شیطان جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر نے منتر پڑھنا روک دیا۔ کیا بات ہے شیطان جادوگر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تاشم جادوگر نے پوچھا۔ تاشم جادوگر میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی بھی جادوئی وار امرو یار پر اثر نہیں کرے گا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو ہم دونوں یہاں سے نکل چلتے ہیں، شیطان جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر نے غصیلی نظروں سے شیطان جادوگر کی طرف دیکھا۔ شیطان جادوگر کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگر ہم نے امرو یار کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ بزدلی ہوگی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں امرو یار کو ضرور ہلاک کروں گا، تاشم جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تاشم جادوگر جذبات سے نہیں عقل سے کام لو، تم امرو یار کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تم اس کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے، شیطان جادوگر نے ایک بار پھر تاشم جادوگر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے ہلاک کر کے سکون لوں گا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، تاشم جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں تو چاہتا تھا کہ تم زندہ رہ جاؤ، لیکن شاید تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، شیطان جادوگر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر غرا کر رہ گیا۔ شیطان جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اب وہاں تاشم جادوگر اور امرو یار رہ گئے تھے۔ تاشم جادوگر شیطان جادوگر عقل مند تھا، اس لیے وہ یہاں سے چلا گیا ہے، لیکن میں نے تم جیسا بے وقوف جادوگر کہیں نہیں دیکھا جس نے اپنی زندگی بچانے کی کوشش نہیں کی، امرو یار نے طنزیہ لہجے میں کہا تو تاشم جادوگر کا دل چاہا کہ وہ امرو یار کی گردن دبا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایک تو اس کا جادو اس پر اثر نہیں کر رہا تھا، دوسرا امرو یار کے ہاتھ میں تلوار تھی، اگر وہ امرو یار کی گردن پکڑنے کی کوشش کرتا تو امرو یار اس کے ہاتھ پر تلوار مار سکتا ہے، اس لیے وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو تاشم جادوگر؟ امرو یار نے پوچھا۔ امرو یار سوچ رہا ہوں کہ تمہاری گردن کیسے دباؤں، تاشم جادوگر نے بے ساختہ کہا تو امرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر اس نے تلوار سرخ دائرے پر ماری تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور سرخ دائرہ غائب ہو گیا۔ سرخ دائرے کو غائب ہوتے دیکھ کر تاشم جادوگر اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے جادو کے سرخ دائرے کو کیسے غائب کر دیا ہے؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بھی بتا دوں گا تاکہ تم مرنے کے بعد یاد رکھ سکو کہ تم نے کس سے ٹکر لی تھی، امرو یار نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا اور تاشم جادوگر کی طرف بڑھا۔ اپنی طرف امرو یار کو آتے دیکھ کر تاشم جادوگر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے اور کوئی ایسا منصوبہ بنانا چاہیے جس سے وہ امرو یار کو ہلاک کر سکے۔
دوسرے ہی لمحے اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ امرو یار نے بھانپ لیا تھا کہ تاشم جادوگر وہاں سے فرار ہونے کے لیے منتر پڑھ رہا ہے، اس لیے اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر تاشم جادوگر کی گردن پر تلوار مار دی۔ کھچ کی آواز کے ساتھ ہی تاشم جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا بے دھڑ کا جسم فرش پر گرا اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی طرح ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ تاشم جادوگر چند لمحے بری طرح تڑپتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ ساکت مرتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ساکت ہوا تو وہاں اندھیرا پھیل گیا۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد جب اندھیرا ختم ہوا تو امرو یا نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک میدان میں موجود تھا۔ وہاں نہ ہی تاشم جادوگر کی لاش موجود تھی اور نہ ہی اس کا جادو محل موجود تھا۔ امرو یار اپنی زنبیل پا کر بے حد خوش تھا۔ شرارتی چھلاوے، اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو، امرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شرارتی چھلاوا اس وقت کہاں موجود ہے، امرو یار نے پوچھا۔ آقا، امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شرارتی چھلاوا مر چکا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ شرارتی چھلاوا مر چکا ہے؟ اوہ، وہ کیسے مر گیا ہے، امرو یار نے پوچھا۔ آقا، شرارتی چھلاوا لوگوں کو تنگ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان نے تیر کمان سے نشانہ لے کر اسے ہلاک کر دیا، بولنے والی گڑیا نے بتایا۔ تو امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، امرو یار نے کہا اور اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ امرو یار نے بولنے والی گڑیا زنبیل میں رکھی اور زنبیل سے اپنا گھوڑا بادل نکال لیا۔ پھر وہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے دربار امیر حمزہ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد امرو یار اپنے گھر پہنچ گیا تو اس کی بیوی چاند تارا اسے بگڑے ہوئے حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے امرو یار سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن امرو یار نے اسے ٹال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے چاند تارا کو شرارتی چھلاوے کے بارے میں بتایا تو وہ اس کا بہت مذاق اڑائے گی، اس لیے اس نے چاند تارا کو کچھ نہ بتایا۔ امرو یار نے نہا دھو کر نیا لباس پہنا اور پھر وہ دربار امیر حمزہ پہنچ گیا۔ سردار امیر حمزہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ امرو یار نے انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح شرارتی چھلاوا اس کی زنبیل لے کر غائب ہو گیا تھا اور اس کی زنبیل تاشم جادوگر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ امرو یار، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تمہاری زنبیل مل گئی، اگر تمہاری زنبیل نہ ملتی تو شہنشاہ افراسیاب کو تمہیں ہلاک کرنے کا موقع مل جاتا، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سردار صاحب، واقعی اللہ نے مجھ پر بے حد کرم کیا ہے، ورنہ میں ساری زندگی زنبیل کو تلاش کرتا رہ جاتا، امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سردار امیر حمزہ کے پاس بیٹھنے کے بعد امرو یار نے سردار امیر حمزہ سے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہانی ختم۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔